مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر اس کی پہلے شادی ہوئی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں خفیہ میرے ساتھ شادی کرے اور میں کسی کو بتاؤں نا، تو مجھے اس چیز پہ بھی کوئی اعتراض نہیں. جی مجبوری میں تو نکلنا ہی پڑتا ہے. اب میں اپنے حالات زیادہ تو بیان نہیں کر سکتی، بس اتنی میری ریکویسٹ ہے کہ میں جس سے بھی اب شادی کروں تو وہ بالکل نیک، جتنی مرضی اس کی عمر ہو، مجھے اس چیز سے ایشو نہیں ہے. بس وہ میری ماں کو اور میرے بھائی کو ساتھ رکھے، اور اگر ساتھ نہ بھی رکھے تو اس کے اخراجات اٹھائے، ان کے میرے بھائی کو پڑھائے، اور میں اس کے ساتھ رہوں گی. میں کشمیر میں رہتی تھی اور میرے والد کے انتقال کے بعد ہمارے حالات بہت زیادہ برے ہو گئے تھے، اور ہمارے علاقے کا ہر ایک شخص باہر کے شہر میں جاتا تھا اپنے کام کے لیے. ادھر سب کے ہمارے جو رشتہ دار تھے وہ بھی اتنے قریبی رشتہ دار نہیں تھے، انہوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تھا. تو اب میرا چھوٹا سا بھائی تھا، وہ تو ہمیں کما کے دے نہیں سکتا تھا، اور میری ماں تھی وہ بھی بیمار تھی. تو ہمارے علاقے میں لڑکی کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے پھر میں نے اپنی ماں کو، اسلام آباد میں مجھے آن لائن کام ملا، اپنی ماں کو میں نے کافی کنونس کیا، تو ماں بیمار تھی جس کی وجہ سے اس نے مجھے علاقے سے جانے کی اجازت دے دی. جب میں اسلام آباد میں آئی تو جس کمپنی میں کام کرتی اس کمپنی کا مینیجر تھا، اور اس نے مجھے پرپوز کیا تھا شادی کے لیے، اور میں اپنے حالات اچھی طرح جانتی تھی. اپنی ماں کے اپنے لیے فورس کر رہا تھا، شادی کی بات نہیں کی. اسٹارٹر اس نے مجھے یہی کہا تھا کہ میں آپ سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں، آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. ریسٹورینٹ میں ملنا چاہتا تھا وہ. تو جب ریسٹورینٹ میں فرسٹ ٹائم میں اس سے ملی تو مجھے تو اس کی نیت کا نہیں پتا تھا. خیر، تو میں نے اسے اسی چیز کی شرط رکھی کہ میں تمہارے سے نکاح کر لوں گی، لیکن بشرط تمہیں میری ماں کو اور میرے بھائی کو ادھر اسلام آباد بلانا پڑے گا، وہ ہمارے ساتھ رہیں گے، اور تمہیں ان کے اخراجات بھی اٹھانے پڑیں گے کیونکہ ان کا سہارا صرف میں ہوں. والد کا انتقال ہو گیا. اور اس کے بعد میں نے اس سر کو جب کہا نا اس طریقے سے، تو سر مان کے نکاح کے لیے. تو انہوں نے میری ماں کو اور میرے بھائی کو بلا لیا، اور ایک فلیٹ تھا جو اس نے ہمیں کہا تھا کہ یہ میرا اپنا ہی گھر ہے. تو جب ہم اس فلیٹ میں رہائش کی، میری ماں بھی ادھر آ گئی، بھائی بھی ادھر آ گیا. اس نے ہمیں یہ بھی کہا کہ میں تمہیں بھائی کو اسکول میں بھی ڈالوں گا، اور ہر ایک چیز کی اسٹڈی وغیرہ سب کچھ میں خود کرواؤں گا. تو کچھ اس طریقے سے ہوا کہ وہ 2 ماہ میرے ساتھ رہا. نکاح ہمارا ہو، ہاں جی، سے مجھے نکاح کے کاغذات بھی دکھائے تھے، پراپر نکاح کے کاغذات اس کے پاس موجود تھے. اور اس کے بعد 2 ماہ رہنے کے بعد وہ غائب ہو گیا، اچانک سے غائب ہوا. اور کافی میں نے اس کو ڈھونڈا، کافی اس کو میں نے ڈائل وغیرہ اس کے نمبر کیا، لیکن اس کا نمبر آگے سے بند جا رہا تھا، اور کسی بھی قسم کا کچھ اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا. اور تقریباً ٹھیک 2 ماہ کے بعد حالات کافی زیادہ برے گزرے میرے، اور میں نے کس طریقے سے مینیج کیا وہ مجھے پتہ ہے. پاس ہی ہماری سوسائٹی تھی جہاں پر 2 سے 3 گھروں میں کام کر کے اپنے گھر کا صرف کھانا ہی پورا کر رہی تھی. اور ٹھیک 2 مہینے بعد جو فلیٹ کا مالک مکان تھا وہ خود آ گیا، اور اس نے جب دروازہ کھٹکایا تو میں جب گئی تو اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ 4 مہینے ہو گیا آپ نے اس فلیٹ کا کرایہ نہیں ادا کیا. ہاں جی، وہ کرایہ کا تھا، لیکن اس چیز کا مجھے معلوم نہیں تھا. تو اس نے اس کے بعد جب میں نے اس کو کہا کہ میرے شوہر کا ہے، تو میرے شوہر نے اس طریقے سے جب اس نے مجھے بتایا کہ آپ کے شوہر کا نہیں، یہ میرے سے کرایہ سے لیا گیا، اور میں کافی دیر سے آپ کو کالس کر رہا ہوں، کافی دن ہو گئے ہیں، اور میں مجبوراً آؤٹ آف سٹی گیا ہوا تھا، تو آپ نے میری کال پک نہیں کی ہے اور نہ ہی کرایہ دی ہے، تو اس لیے مجھے مجبوراً آنا پڑا ہے. اس ٹائم میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ یہ اس چیز سے میرے ساتھ دھوکا ہو گیا. جب میں نے اس کو نکاح کے کاغذات دکھائے کہ میرے شوہر نے یہ لے کے دیا، تو آپ اس سے کال کریں، اس سے کرایہ لیں، میرا شوہر ہے. تو اس نے جب دیکھی تو اس نے کہا کہ یہ تو نکاح کے جو کاغذ ہے وہ بھی فیک ہیں. ہاں جی، مجھے مالک مکان نے بتایا تھا. 1 مہینے کا 15,000 کرایہ اس نے بتایا، 60 سے 70,000 کرایہ. جی مجبوری میں تو نکلنا ہی پڑتا ہے. اب میں اپنے حالات زیادہ تو بیان نہیں کر سکتی، بس اتنی میری ریکویسٹ ہے کہ میں جس سے بھی اب شادی کروں تو وہ بالکل نیک، جتنی مرضی اس کی عمر ہو، مجھے اس چیز سے ایشو نہیں ہے. بس وہ میری ماں کو اور میرے بھائی کو ساتھ رکھے، اور اگر ساتھ نہ بھی رکھے تو اس کے اخراجات اٹھائے، ان کے میرے بھائی کو پڑھائے، اور میں اس کے ساتھ رہوں گی. میری شرائط یہ ہے کہ جو میرے اوپر کرایہ ہے 60 سے 70,000 وہ بھی ادا کر دے، اور میرے بھائی کو بھی پڑھائے، میرے ماں اور میرے بھائی کا سارا اخراجات اٹھائے، ان کو رہائش دے. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر اس کی پہلے شادی ہوئی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں خفیہ میرے ساتھ شادی کرے اور میں کسی کو بتاؤں نا، تو مجھے اس چیز پہ بھی کوئی اعتراض نہیں. میری یہ خواہشات ہے کہ وہ مجھے عزت دے، کبھی دھوکہ نہ دے، جو مجھے مل چکا ہے خوش رکھے، اور اس سے مزید میں کچھ ملے، مجھے عمر سے کوئی اعتراض نہیں. ہاں جی.